السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر یسرا، بے شک ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت کی تفسیر اگر آدمی کو سمجھنا ہے تو سورہ یوسف پر آدمی غور و فکر کر لے۔ اس صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تعالیٰ کے منصوبہ بندی کتنی عظیم ہے۔ کسی کا حسد کرنا، کسی کا جلنا، کسی کا نقصان پہنچانا، کسی کو برباد کر کے خود آباد ہونے کا ہدف رکھنا، سب بیکار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ جو منصوبہ بناتا ہے اس منصوبے کے سامنے کسی کا منصوبہ نہیں ٹک پاتا، سب کی چالیں ختم ہو جاتی ہیں، سب کی چالیں ردی ہو جاتی ہیں۔ اس صورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، غیبی مدد سے برات مل سکتی ہے، ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے، عزیز جدا ہو سکتا ہے اور ہجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے اور ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی اس صورت میں کیا کشش ہے، کیسی جاذبیت ہے، کیسا دلکش اسلوب حسین بیان ہے، کیا فصاحت و بلاغت، کتنی تسلی، کتنا سبق ہے، کیسی نصیحتیں ہیں اور کیسی قوی امیدیں ہیں۔ اس صورت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی منصوبے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی منصوبہ بناتا ہے تو سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا، ایک موجودہ نبی تھے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام تھوڑی سی دوری پر کنویں میں پڑے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر کنویں سے نکال لے گا، جبکہ یوسف علیہ السلام کا بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھایا جائے گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں۔ لہذا سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کر رہے ہوتے کہ مجھے دھکا دے دو، لیکن ان بھائیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے تحت، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے تحت استعمال ہو رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کے ساتھیوں کے خواب کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر بادشاہ کے دربار میں کرنا، مگر مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی جو اسکیم تھی اس کے تحت شیطان نے اس کو بھلوا دیا۔ یوں تو شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ وقت کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل اور دانش کا سکہ چمکا دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ پھر عورتیں بلوائی گئیں، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی گئی۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا تھا، وہی قحط یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ہانک کر ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس اور معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ وقت گزرتا ہے اور حکمت خداوندی اپنا رنگ دکھاتی ہے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے بھی تم میرا کرتا لے گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کیا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لانے کا باعث ہوگا۔ اب یوسف علیہ السلام نہیں، یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں، یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں،
انی لا اجد الریح یوسف لولا ان تفندون، تم مجھے سٹایا ہوا نہ کہو تو میں تم سے ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو چند میل دور سے یوسف علیہ السلام کی خبر تک نہیں آنے دی، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر طے کر گئی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے سامنے کسی کی پلاننگ، کسی کی جلن، کسی کی حسد کوئی حیثیت نہیں رکھاتی۔ آپ کے دوست، آپ کے عزیز، آپ کے کتنے بھی قرابت دار، آپ کے دشمن کتنی ہی آپ سے حسد کر لیں، کتنی ہی آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس منصوبے کے اندر آپ کے لیے خیر ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کی چالوں میں، اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کے مکر کے اندر آپ کے لیے خیر اور بھلائی ڈال دے گا۔ یاد رکھیں یہ بات کہ آپ کے دوستوں، عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی خفیہ تدبیر ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، اللہ تعالیٰ ان چالوں میں، ان حسد میں بھی آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا۔